السلام علیکم فرینڈس اینڈ ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب فرینڈس اینڈ ویورز ٹھیک ہوں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ میری آج کی ویڈیو کو موضوع ایک ہم کام شروع کرنے جا رہے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ اور ساتھ اس کے تفسیر۔ اس کام کی ہم سب مسلمانوں کو ضرورت بھی ہے۔ ہم قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سن کر اپنی زندگی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتے ہیں اور زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سب میرے اس کام میں میرا ساتھ دیجیے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کے ساتھ تفسیر سماعت فرمائیے گا۔ آج ہم پہلے سورۃ فاتحہ کے فضائل اور پھر سورہ فاتحہ کی تفسیر اور ترجمے کی کچھ آیتیں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کے فضائل۔ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے اور اسی صورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتح الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ احادیث میں اس سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 4 فضائل درج ذیل ہیں۔ حضرت ابو سعید معلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں؟ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، وہ صورت الحمدللہ رب العالمین، یہی سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا ہے اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ نور یہ ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ حضرت عبد المالک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا شہنشاہ اولیاء کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھروا دوں۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا اور جہری نماز میں اس کی قرات بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام قرات کرے تو خاموش رہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تفسیر صراط الجنان میں قرآن مجید کی جو تفسیر ہے، اس میں 2
ترجمے ہیں، ایک ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ترجمہ کیا، ترجمہ کنز الایمان۔ اور دوسرا ترجمہ اس تفسیر میں جو ہے وہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم عطاری، انہوں نے دوسرا ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ کنز العرفان۔ اس لیے اس تفسیر میں دو ترجمے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ کنز الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحمت والا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اب اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بتائی جا رہی ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی ہے اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ الرحمن الرحیم، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا۔ اے اللہ عز و جل، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے مرحوم نہ رکھنا۔ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے۔ اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے۔ اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ کنز الایمان، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک